آج کل ہر بندہ کسی نہ کسی آزمائش اور پریشانی میں مبتلا ہے اور پریشان ہے کہ یہ آزمائشیں اس پر کیوں آ رہی ہیں، ان آزمائشوں میں اسے کیا کرنا چاہیے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ اسی طرح آج کل ہمارا یہ بھی خیال ہے کہ صرف مسلمان ہی پوری دنیا میں پریشان اور بدحال ہیں، جبکہ غیر مسلم امن و امان کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ایمان والوں کو آزمائش یا تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تو اس پر دو عظیم فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس طرح سے آدمی کے ایمان کی سچائی اور اس کی پختگی کا پتہ چلتا ہے کہ آیا اس کا ایمان کمزور ہے یا پختہ ہے۔ تو جو شخص اپنے ایمان میں سچا ہے وہ اس آزمائش، اللہ کی تقدیر اور اس فیصلے پر صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت رکھتا ہے، تو اس کے لیے یہ معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک عورت کے بارے میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی انگلی کٹ گئی اور اس نے اس زخم کی تکلیف کو سہ لیا اور بے قراری کو ظاہر نہیں کیا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اپنی تکلیف کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے اس کے اوپر جو صبر کرنا تھا، اس صبر کے اجر کی مٹھاس نے اس تکلیف اور آزمائش کی کڑواہٹ کو بھلا دیا۔ تو جو مومن ایمان والا انسان اللہ تعالیٰ سے اجر کی نیت رکھتا ہے اور اسے مکمل طور پر تسلیم کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک عظیم قسم کا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی بہت زیادہ تعریف کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور انہیں بغیر حساب کے اجر دے گا، اور صبر کرنے والوں کے لیے ایک ایسا درجہ اللہ نے مقرر فرما رکھا ہے جو صرف اسی کو ملتا ہے جو ان آزمائشوں اور تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ تو جو شخص ان آزمائشوں اور تکلیفوں پر صبر کر لے گا تو وہ صابرین کے اس بلند درجے کو حاصل کر لے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم اجر چھپایا ہوا ہے۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو تکلیف اور آزمائشوں میں اس وجہ سے مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ صبر کرنے والوں کے درجے کو حاصل کر لیں۔ رہا یہ معاملہ کہ گناہ گاروں، نافرمانوں اور کفار پر عافیت، صحت اور رزق کی فراوانی کیوں ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ڈھیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ بے شک دنیا مومن کے لیے جیل خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو انہیں یہ اچھی اشیاء دنیاوی زندگی میں جلد ہی دی جاتی ہیں اور قیامت کے دن وہ پھر اپنے برے اعمال کی سزا کو پائیں گے۔ قرآن مجید سورۃ الاحقاف آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جس دن وہ جہنم کے سرے پر لائے جائیں گے تو ان کو کہا جائے گا تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں ہی برباد کر دیں اور ان سے فائدے اٹھا چکے، پس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس وجہ سے بھی کہ تم حکم عدولی کیا کرتے تھے۔ حاصل یہ ہے کہ یہ دنیا کافروں کے لیے ہے، اس میں انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، اور جب وہ اس دنیا جس میں انہیں نعمتیں مل رہی ہیں کو چھوڑ کر آخرت کی طرف جائیں گے تو اس میں وہ عذاب کو پائیں گے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ یہ عذاب ان پر بہت سخت ہوگا، اور اس وقت ان کے لیے دنیا بھی ختم ہو چکی ہوگی جس میں وہ نعمتیں اور خوشیاں حاصل کرتے تھے۔